أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جو ہم سب کا پالنہار ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور جو ہمارا رازق ہے، جس نے ہم پر بے شمار احسانات کیے، اور سب سے بڑا احسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رشد و ہدایت کی خاطر مبعوث فرما کر کیا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اور آخری اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنا یہ دین تمام کیا، اور اپنے دین اسلام کو جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مکمل کیا۔ محترم سامعین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ محمد کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اس آیت کے اندر
اللہ نے اپنا ایک اصول اور اپنا ایک قانون ذکر کیا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں اسی آیت سے متعلق گفتگو کروں گا، اور چونکہ موجودہ ملک کے جو حالات ہیں یا چند سالوں سے جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، ہر آئے دن نت نئے واقعات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، اور کبھی جو ہے NRC کے مسئلے کو لے کر، کبھی موب لنچنگ کے مسئلے کو لے کر، اور ابھی حالیہ تناظر میں تریپورہ میں مسلمانوں کی مساجد کو لے کر، ان کے گھروں کو، ان کی دکانوں کو آگ لگا کر، اس طرح کے بہت سارے واقعات دن بدن پیش آ رہے ہیں، اور مسلمان ہیں کہ نیند سے سو رہے ہیں۔ اس تعلق سے انشاءاللہ میں قرآن اور حدیث کو لے کر گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار مجھے صحیح طور پر اپنی بات کو رکھنے، مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ لوگو اگر تم اللہ کے دین سے روگردانی کرو گے، اس کے دین سے منہ موڑو گے، تو وہ تمہیں بدل کر ایک دوسری قوم کو لے آئے گا، اور پھر وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے، تبدیل کی ہی قوم جو تمہارے بعد آئے گی، پھر وہ تم جیسی نہ ہوگی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کی سوئی ہوئی نسلوں کو متنبہ کیا ہے، دین سے دور لوگوں کو آگاہ کیا ہے، وہ لوگ جنہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے سے کوئی مطلب نہیں، جن کا مقصد صرف دنیا ہے، جو اپنے مقصد حیات کو بھول چکے ہیں، کس مقصد کے تحت اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا اس مقصد کو ہی جو بھلا بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ اگر تم لوگ اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دو گے، تم لوگ اگر دین سے روگردانی کرو گے، اپنے عقائد کی اصلاح نہیں کرو گے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کے جو حق تم پر بنتے ہیں ان کو ادا نہیں کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جو تقاضے ہیں اگر اس کو پورا نہیں کرو گے، تو بہت جلد اللہ رب العالمین تمہیں اس دنیا سے ہی ہلاک کر دے گا، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، تمہارا خاتمہ کر دے گا، اور تمہارے بعد ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا پھر جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے قانون استبدال کا ذکر کیا ہے کہ اگر لوگ امت مسلمہ کے لوگ دین پر عمل کرنا چھوڑیں گے تو اللہ انہیں نیست و نابود کرے گا، ہلاک کر دے گا، اور ان کے بعد دوسرے لوگوں کو لے کر آئے گا۔ محترم سامعین، ملک کے جو حالات ہیں، چند سالوں سے جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جو حالات ہمارے سامنے درپیش ہیں، جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کسی بھی مسلمان پر چھری چلا دیتا ہے، اسے مسل دیتا ہے، پیس دیتا ہے، کوئی موب لنچنگ کر دیتا ہے، بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، مار ڈالتی ہے۔ کہیں مسلمانوں کی مسجدوں پر آپ نے آسام کے اندر ابھی چند دن پہلے ہی سنا ہوگا کہ 800 گھر مسلمانوں کے ہلاک کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، بلڈوزر چلا دی گئی، ان 800 گھر والوں کو ان کو بے گھر کر دیا گیا، اور ابھی یہ اس زخم جو ہے ابھی سوکھا نہیں تھا کہ ایک دوسرا زخم کہ تریپورہ کے اندر مسلمانوں کو ان کی گھروں کے اندر آگ لگائی گئی، تقریباً 20 سے زائد مسجدوں کے اندر آگ لگائی گئی، ان کی دکانوں کو نیست و نابود کیا گیا، ان کے کاروبار کو جو ہے آگ لگا کر جو ہے راکھ کر دیا گیا۔ آخر یہ حالات ہم پر کیوں آتے ہیں؟ ہم ان پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح کے حالات دن بدن کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ اور یہی وہ ملک ہے جسے ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے، اور اس ملک میں ہمارے لیے رہنے کو دشوار بنایا جا رہا ہے۔ آخر اس کے کیا وجوہات ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم دین سے روگردانی کرو گے، منہ موڑو گے، دنیا ہی تمہارے لیے سب کچھ ہو جائے گی، تو اللہ ایسا ہی کرے گا کہ تمہیں ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا، اور تمہارے بعد دوسری قوموں کو لے کر آئے گا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث نمبر 3462 کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذا تبایعتم بالعینہ، کہ
کہ جب تم عینہ کی بیع کرنے لگو، بیع کا مطلب تجارت کرنا، اور عینہ کی بیع کرنا مطلب عینہ ایک جو ہے سودی شکل ہے، سودی کاروبار ہے کہ جس میں انسان آخر میں جا کر سود پر پہنچتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تم سودی کاروبار کرنے لگو، حرام کھانے لگو، حرام پینے لگو، تم جو پہن رہے ہو وہ حرام کا ہے، جو کھا رہے ہو وہ حرام کا ہے، جن کے ذریعے سے بلڈنگیں بنا رہے ہو وہ حرام کا ہے، جن کے ذریعے سے گاڑیاں خرید رہے ہو وہ حرام کا ہے، تمہارا ہر لقمہ جو ہے حرام کا جب ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم کھیتی باڑی میں جانوروں پر فخر کرنے لگو اور اسی پر راضی ہو جاؤ، میرے پاس اتنے جانور ہیں، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی کھیتی باڑی ہے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راستے میں دنیا کے چکر میں پڑ کر جہاد کرنا چھوڑ دو، سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت و رسوائی کی ایسی مار مارے گا کہ اس ذلت و رسوائی سے نکلنے کا تمہیں کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ ایک ہی راستہ ہوگا، وہ راستہ یہ ہے کہ تم واپس اپنے دین کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، یہی ایک چیز ہے جو تمہیں واپس ذلت و رسوائی کے گڑھے سے نکال سکتی ہے اور تمہیں ہلاکت سے بچا سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی یہ جو محبت ہمارے دل میں گھر کر جائے گی تو دشمن کو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مسلط کرے گا، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، کہ یہ امت مسلمہ اس کی جو ابتدائی نسلیں تھیں، تابعین کی نسلیں، تابعین کی نسلیں، اللہ کے رسول نے کہا ان نسلوں کے اندر اس امت میں عافیت رکھی گئی ہے، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، قیامت کے قریب آنے والی نسلوں کو بڑے سخت آزمائش سے گزرنا پڑے گا، بڑے سخت امتحان سے گزرنا پڑے گا، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور آنے والی نسلیں ایسے ایسے حالات دیکھیں گی، ایسی ایسی باتیں دیکھیں گی جو ان پر سخت دشوار گزریں گی۔ لیکن آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی طویل حدیث ہے، اس میں آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، لہذا جو شخص چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اسے بچا لیا جائے، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر اسے داخل کر دیا جائے، تو ایسے حالات میں بھی اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، حالات کیسے ہی بن جائیں، حالات کتنے ہی مشکل بن جائیں، کیسے ہی طوفانی ہوائیں چلنے لگے، مشکل حالات کے کیسے ہی پہاڑ تمہارے سامنے آ جائیں، لیکن ایسی حالت میں بھی ہر شخص دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو کر جائے، اسے موت آئے تو اس حالت میں کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اپنے خالق پر ایمان رکھنا نہ چھوڑے، اور اسی طریقے سے وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہ چھوڑے، ان حالات میں بھی وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، ایمان سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے، واپس ایمان کی طرف لوٹ کر آئے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4297 میں ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ دنیا کی ساری قومیں امت مسلمہ پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے بھوکے کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے رسول دوسری قومیں مسلمانوں پر اس طرح سے جو حملہ آور ہوں گی اور ان کو جو نقصان پہنچائیں گی تو کیا اس وقت ہم قلیل تعداد میں ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی کیا اس وجہ سے وہ ہم پر حملہ کر لیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں نہیں ہرگز نہیں، تم اس وقت میں بہت زیادہ تعداد کے ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غصہ، ان کا غصہ السیل، لیکن تمہاری تعداد اگرچہ بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہی ہوگی، تمہاری ویلو، تمہاری اہمیت یہی ہوگی جیسے کہ سیلاب آتا ہے، سیلاب کے اوپر جو جھاگ دیتے ہو دیکھتے ہو، اس جھاگ کی مانند تمہاری ویلو ہوگی۔ جب چاہتا ہے
سیلاب اس جھاگ کو ادھر پھینک دیتا ادھر پھینک دیتا، کوئی ویلو نہیں ہوتی. تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری ویلو نہ ہوگی. اور ویلو یہ کیوں نہیں ہوگی؟ دوسرے کو دلوں میں ہماری اہمیت کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَيَنزِعَ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں کے اندر سے تمہارا خوف نکال دے گا. اس کے دل کے اندر ایک مومن کا جو رعب رہتا ہے، ایک جو دبدبا رہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں کے اندر سے تمہارا خوف، تمہارا ڈر نکال دے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ اور اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وما الوہن، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ یہ وہن کیا ہے جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر جب ڈال دیا جائے گا تو مسلمان کمزور ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر جائے گی. سب کچھ دنیا ہی ان کے لیے ہوگی، دنیا کے لیے ہی جینا سیکھیں گے. وہ عزت کے لیے جئیں گے، دولت کے لیے جئیں گے، شہرت کے لیے جئیں گے، مقام کے لیے جئیں گے، عہدے کے لیے جئیں گے، منصب کے لیے جئیں گے، اپنے لیے بس جئیں گے، دین کے لیے نہیں جئیں گے. حب الدنیا، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر جائے گی. وکراہیت الموت، اور موت سے نفرت کرنے لگیں گے. یہ دو چیزیں ان کے اندر آ جائیں گی تو اللہ رب العالمین دشمنوں کے دلوں سے ان کا خوف نکال دے گا اور ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین دشمنوں کا خوف ڈال دے گا. اور یہی وجہ ہے، یہی وہ ہندوستان ہے جس ہندوستان کے اندر ہمارے آباء و اجداد نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 800 سال ہم نے یہاں حکومت کی ہے. اور آج کیا وجہ ہے کہ حکومت میں ہمارا کوئی نظر نہیں آتا. ابھی بھی جو کچھ چند بقیہ ہماری جو کچھ بھی حالت ہے وہ بھی ہماری جو ہے اب دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہے. ہماری حکومتی سطح پر تو چھوڑیے، ہمارے وجود کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارا مکمل طور پر یہاں سے صفایا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا NRC کے قانون، اس کے ذریعے سے کیا کوشش کی گئی؟ یہی کوشش ہے. آپ کی بربادی کے مشورے اور پلاننگ ہو چکی ہے، لہذا اب بھی آنکھیں اگر آپ نے نہیں کھولی تو بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی. مسلمانوں نے جب دین سے دوری کی تو اس کا یہی انجام ہوا کہ اسے مٹا دیا گیا، اسے ہلاک کر دیا گیا، اسے برباد کر دیا گیا. حکومت غیروں کو اللہ نے سونپ دی. اور ایک شاعر کہتا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے. وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے دین کی طرف لوٹائیے. اللہ کے رسول نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے. اس دنیا کے اندر اگر مضبوط بننا چاہتے ہو، غیروں پر حکومت کر کے جینا چاہتے ہو تو دین کی طرف پلٹنا ہوگا. اللہ کے رسول نے صاف طور پر الفاظ میں کہا حتی ترجعوا الی دینکم، کہ تم جب دین کی طرف واپس لوٹاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہاری واپس طاقت و قوت کو لوٹا دے گا، اور تم میں اللہ رب العالمین واپس طاقت و قوت کو لوٹا دے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے جو کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اس قانون کو یاد رکھیے، اللہ کا قانون ہے کہ اگر تم اللہ کے دین سے دوری اختیار کرو گے تو اللہ ہلاک کر کے تمہیں دوسری قوموں کو لے آئے گا. اور اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اگر اس قانون کو سمجھنا ہے تو آپ اسپین کی تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہو، اسپین کی تاریخ، ہسپانیہ کی تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہو، اندلس کی ہسٹری اگر آپ نے پڑھی ہو تو جانیے جس طرح سے اس ہندوستان پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے، ایسے ہی مسلمان اسپین کے اندر 800 سال حکومت کر چکے ہیں. لیکن آج اگر آپ وہاں جا کر دیکھیے حکومت کس کی ہے؟ کرسچنوں کی حکومت ہے، عیسائیوں کی حکومت ہے. اگر وہاں آج مسلمانوں کا کوئی نام لیوا نہیں، مسلمان نظر ہی نہیں آتے. آج اگر رہ گئی ہیں تو وہاں بڑی بڑی مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارتیں ہیں جنہیں چرچ گھر میں جو ہے چرچ میں تبدیل کر دیا گیا ہے. مسلمانوں جس طرح سے اسپین کی یہ حالت ہوئی کہ وہاں کے لوگوں نے جب دین پر عمل کرنا چھوڑا، اللہ نے عیسائیوں کا خوف ان پر مسلط کیا اور عیسائیوں نے ان کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا، چن چن کر مارے گئے اور ان کا خون ایسا بہ رہا تھا ندیوں کے اندر کہ پانی کے اندر پانی
کم اور خون زیادہ نظر آتا تھا. یہی حالات اس سے پہلے کہ ہندوستان کے ہو جائیں. اللہ کے دین کی اللہ کے دین کی طرف اپنے آپ کو لوٹاؤ. کہیں ایسا نہ ہو یہ تاج محل تو رہ جائے لیکن تاج محل کے بنانے والے نہ رہیں. کہیں ایسا نہ ہو لال قلعہ رہ جائے لیکن لال قلعہ کو آباد کرنے والے یہ مسلمان ہی اس ہندوستان میں رہے. مسلمانوں ضرورت ہے اس بات کی کہ دین کی طرف لوٹیے, اپنے عقیدے کو درست کیجئے, شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آئیے, بدعت کو چھوڑ کر سنت کی طرف آئیے. دنیا کی محبت سے بڑھ کر دین سے محبت کیجئے. دولت سے, عزت سے, شہرت سے, عہدے سے, اولاد سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بن جائیے. اللہ کا وعدہ ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ابھی خوف میں جی رہے ہو, اللہ تمہیں امن عطا کر دے گا. اللہ تمہیں امن عطا کر دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ. ابھی تمہارے دین کو کمزور ہوتا ہوا پا رہے ہو, اللہ تمہارے دین کو مضبوطی عطا کر دے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے موقع سے ہم اپنا جائزہ لیں, اور جائزے میں ہمیں یہی نکلے گا کہ دشمنوں کی سازشیں اپنی جگہ ہیں, وہ تدبیریں الگ کرتا ہے, اس کی پلاننگیں الگ ہیں, لیکن اس کو یہ طاقت, اس کو یہ ذہن, اس کو سوچنے کی یہ طاقت اور ہمارے خلاف سازش کرنے کا یہ ذہن کس نے دیا؟ اللہ نے ہی دیا. اللہ نے ہی اس کو ہم پر مسلط کر دیا. لہذا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں. لہذا ایسے وقت میں اپنے گناہوں کو دیکھیے, ان کا اعتراف کیجئے, اور ان گناہوں کے اعتراف اگر آپ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے, قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ اگر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کی بخشش اللہ سے طلب کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا, اللہ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیتا. اور قرآن میں اللہ نے ایک اور جگہ کہا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں, لیکن ایسے وقت میں بھی اگر لوگ اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا نہیں سیکھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, یعنی حالات, مصیبت سامنے آ گئی ہے, سر پر مصیبت کھڑی ہے, اس کے باوجود بھی اگر ایسے وقت میں بھی آپ اللہ کے سامنے رو گے, گڑ گڑاؤ گے, تو قرآن کہتا ہے تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, اپنے دلوں کو جو سخت پڑ چکے ہیں, جس کی سختی کا یہ عالم ہے کہ آپ پر تقریریں بے اثر انداز ہوتی ہیں, کوئی اثر نہیں کرتی. روزانہ ہر ہفتے خطبے ہو رہے ہیں, درس ہو رہے ہیں, اور اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اگر مصیبت آنے کے باوجود بھی اگر لوگ اپنی حالتوں کو درست کریں, اللہ سے جڑ جائیں, تو اللہ ان پر ان مصیبتوں کے بادلوں کو چھاڑ دے گا, دور کر دے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کی طرف لوٹیے اور اپنے آپ کو دینی طور پر مضبوط کیجئے. اسی طریقے سے محترم سامعین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر جو وحی نازل کی جاتی ہے لوگوں تک اس کو پہنچا دیجئے. آپ کو جو دین کی باتیں بتائی گئی ہیں دوسروں تک اس کی تبلیغ کیجئے. آپ مسلمان ہیں یہ کافی نہیں ہے. اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اگر ہم مسلمان بن گئے ہیں تو ہم دوسروں کو اسلام کی دعوت دیں, دوسروں کو اسلام کی تبلیغ کریں. اگر نیک کسی بات پر ہم عمل کرتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے, اس نیکی کی بات ہم دوسروں تک پھیلائیں. قرآن نے اس امت مسلمہ کی ایک صفت بتلائی, خیر امت اخرجت للناس, یہ امت محمدیہ سب سے بہتر امت ہے اور اسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے, اس کو لوگوں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. تو اس امت محمدیہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے اور اچھائی کا حکم دیتی ہے, دین اسلام کی تبلیغ کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے مکہ میں جی رہے تھے, مکہ میں بھی ایسے ہی حالات تھے, اس سے بدترین حالات تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس دین کو آپ کو ہم نے عطا کیا ہے اس دین کو دوسروں تک پہنچائیے, اس اسلام کی دعوت دوسرے کو بھی دیجیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ایسا نہیں کرو گے, دعوت دین کا کام نہیں کرو گے, تو آپ پر جو رسالت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے حقیقی معنوں میں آپ اس کو ادا نہیں کرو گے. لیکن اگر اس دعوت دین کی ذمہ داری کا جو بیڑا ہے مسلمانوں تم پر ڈالا گیا ہے, اے نبی تم پر ڈالا گیا ہے, اگر اس دعوت کے دین کی ذمہ داری کو سمجھ کر اس دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو گے تو اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس,
لوگوں سے حفاظت اللہ تمہاری کرے گا۔ اس ملک میں اگر ہم دعوت دین کا کام کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام ہمیشہ باڈی گارڈ بن کر رہتے تھے، حفاظتی بن کر رہتے تھے، پہرے دار بن کر رہتے تھے، اور جیسی یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کو الگ کر دیا، کہا جاؤ اب اللہ نے میرے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے دعوت دین کی، میں اس دین کی دعوت کا کام کروں گا۔ اور اللہ نے کہا ہے یعصمک من الناس کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے شر سے، ان کی تکلیفوں سے، ان وہ جو پلاننگ کر رہے ہیں ہمارے خلاف، ان سے اللہ مجھے بچائے گا۔ تو یہی اصول اگر ہم بھی اپنا لیں اس ملک کے اندر تو یہی ایک راستہ ہے کہ جس طرح سے ہم خود عمل کرتے ہیں، پہلے تو اپنے آپ کو ایمانی طور پر مضبوط کریں، خود عمل کرنے والے بنے، دین سے محبت کرنے والے بنے، اور اس کے بعد اس دین کا کام کرنے والے بنے۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق جس طرح سے کفار مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، ایسے ہی اللہ آج بھی وہ زندہ ہے، وہی اللہ آج بھی ہے، وہی انسان آج بھی ہے، وہی اللہ ہے، وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، آج بھی وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، قرآن کی وہی آیت ہے، آج بھی وہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے خود ہم دین پر عمل کرنے والے بنے اور اس دین کا پیغام غیروں تک ہم پہنچائیں۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے بدر کے میدان میں آسمان سے فرشتے نازل کر کے 313 مسلمانوں کی مدد کی تھی، آج وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ اگر ویسا تقوی ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگو گے، اللہ کا تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو گے اور صبر سے کام لو گے، مصیبتوں پر صبر کرو گے اور اللہ سے جڑ کر رہو گے، لا يضركم كيدهم شيئا، تمہارے خلاف راتوں میں کتنی ہی سازشیں کر لی جائیں، ملکی پیمانے پر تمہارے خلاف سازشیں کی جائیں، عالمی پیمانے پر تمہارے خلاف سازشیں کی جائیں، قرآن کا اعلان ہے لا يضركم كيدهم شيئا، تمہیں کوئی نہیں مٹا سکتا، ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو ہے متقی بنے، اللہ کے دین کو اپنے آپ سے جوڑیں اور اس کے دین کا پیغام غیروں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آپ دیکھیں گے آج بھی اس حالات، ان موجودہ حالات کے اندر، آج بھی اس ہندوستان کے اندر بہت سارے ایسے غیر مسلم موجود ہیں جو حق بات کو حق مانتے ہیں، حق کو حق مانتے ہیں، مسلمانوں کی طرفداری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس طریقے سے مکہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا کام کر رہے تھے اور مسلمان بڑی پریشانی کے حالت میں تھے لیکن دین پر قائم و مضبوط تھے، تو اللہ نے کیا کیا، انہی کفار کے اندر سے حضرت عمر کو اسلام کی توفیق دے دی۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں ما زلنا اعزت منذ اسلم عمر، وہ عمر جن سے لوگ توبہ کرتے تھے، لوگ ڈرتے تھے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی۔ اور وہ کہتے ہیں ابن مسعود کہ جس وقت سے عمر اسلام لے کر آئے ہیں اس وقت سے ہم سر اٹھا کر جینے لگے۔ آج بھی وہ اللہ موجود ہے، انہی کفار میں سے اللہ کسی کو اسلام کی توفیق دے سکتا ہے اور وہ ہمارا طرفداری بن کر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ایسا ہم بنے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ تم ہمیں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو راہ دیکھنے کے لیے تیار ہو، اللہ سے جڑنے کے لیے تیار ہو، اللہ کی مدد آنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اس کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے، اس کے دین کے لیے کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے، اپنے آپ کو مضبوط کر لو گے دینی طور پر، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور وہ جو ہے تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کرے گا۔ ایک ہی چارہ ہے موجودہ حالات سے نپٹنے کا کہ آپ اپنے دین کی طرف لوٹ آئیے، آپ اپنے دین کی طرف لوٹ آئیے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلُ، قرآن کہتا ہے لوٹ آؤ اپنے پروردگار کی طرف، لوٹ آؤ اپنے پروردگار کی طرف اور ہو جاؤ اس کے فرما بردار، اس سے پہلے کہ عذاب
عذاب تم کو اچانک آ کر دبوچ لے اور پھر تم جو ہے سمجھ بھی نہ سکو. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی جو کمزوری آ گئی ہے اس کو مضبوطی میں بدلنے کی ضرورت ہے. ایمانی جو کمزوری آ گئی ہے اس کو مضبوطی میں بدلنے کی ضرورت ہے. ہم جو کمزور ہو چکے ہیں, ضعیف ہو چکے ہیں, مسجدوں سے رشتہ نہیں ہے, مسجدوں سے رشتہ نہیں, اس لیے غیر ہماری مسجدوں کو ڈھا رہے ہیں. جب مسجدیں آباد ہوگی کسی کی آنکھ تک نہ ہوگی کہ کوئی آ کر آگ لگائے. خالی مسجدیں ہیں, جب چاہتا ہے کوئی آگ لگا کر چلا جاتا ہے, ڈھا کر چلا جاتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے گھر سے اپنے آپ کو جوڑیں, اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. سجدہ اللہ کو کیا جانا چاہیے, مزاروں کو چھوڑ کر اللہ کو سجدہ کرنے والے بن جائیے. بیماری کا شفا دینے والا اللہ ہے, غیروں سے امیدیں لگا کر اللہ سے امیدیں لگانے والے بن جائیے. قرآن کا وعدہ ہے کہ تمہیں ہی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اس زمین پر تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے سچے مومن بن جاؤ گے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور محاسبہ کر کے ہم اپنے آپ کو متحد کریں. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. کتنے زیادہ فرقے ہمارے اندر ہو گئے, کوئی وہابی ہے, کوئی سنی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی جو حنفی ہے. اور یہ فرقہ, اس فرقہ بندی نے ہمیں مار ڈالا ہے, متحد نہیں ہے, غیر ہمیں بانٹ کر ہم پر حکومت کر رہے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. یہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تم سبھی کچھ بتاؤ تو یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, ہاں میں انصاری, میں شیخ, میں پٹھان, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. لہذا ضرورت اس بات کی ہے, حرم پاک بھی ایک, اللہ بھی ایک, قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک بننے کی ضرورت ہے, متحد ہونے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو ایک ہو کر, اگر ظلم کہیں ہو رہا ہے, اگر دنیا کے چین کے اندر یا ملک کے کسی کونے میں ایک مسلمان کے کانٹا چبھتا ہے تو اس کا درد آپ کے دل میں محسوس ہونا چاہیے. ایک مسلمان یہی ہوتا ہے, ایک مسلمان یہی ہوتا ہے, جسد واحد کی طرف ایک مسلمان ہوتا ہے. اور اگر کہیں ظلم ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور ایک شاعر کہتا ہے, جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے, آگ مقدر آپ کا ہے. اور اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا, میرا نمبر اب آیا. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا, میرا نمبر اب آیا. میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں, اگلا نمبر آپ کا ہے. ہر شخص سوچتا ہے مسلمان کہیں بھی مرتا, مجھے کیا مطلب, میرے بچوں سے مطلب, آنے والا ہے تمہارا وقت. جب مرغے کو کاٹتا ہے نا کسائی تو دوسرے مرغے اندر کی طرف بھاگتے ہیں, دوسرے مرغے اندر کی طرف, انہیں اپنے سے مطلب ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں ابھی اسی کی باری آنے والی, ایک ایک کر کے سب کی باری آئے گی. لہذا کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو, کھڑے ہو جائیے اور قانون کے دائرے میں رہ کر, انڈین جو ہمارا رول ہے, جو کنسٹیٹیوشن ہے, اس کے دائرے میں رہ کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے. اسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے, تریپورہ کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ابھی نماز کے فوراً بعد 7 روڈ پر ایک احتجاجی پروٹیسٹ ہے, ایک پروٹیسٹ ریلی نکالی جا رہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب شریک ہوں گے اور آپ اس بات کا پیغام دیں گے حکومت وقت کو کہ مسلمان کہیں پر بھی ہے, اس پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے ہم خلاف ہیں. قانونی طور پر ان لوگوں کی مدد کی جائے اور ان لوگوں پر جو ظلم ہو رہا ہے فوری طور پر اس کو روکا جائے. جو دنگائی ہیں, جو دہشت گرد ہیں, ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ اس طرح کے حالات دوسری جگہ نہ بن سکیں. میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ, پروردگار موجودہ جو حالات ہیں جن کا ہم کو سامنا ہے, اللہ ان میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. رب العالمین ہمارے لیے ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ فرما دے. اے اللہ جو دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے, اے اللہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, یہ خطے یہ تدبیریں کر رہے ہیں, اے اللہ تیری تدبیر ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے. اے اللہ ان دشمنوں کو یا تو ہدایت دے دے یا آسمان سے انہیں ہلاکت کا پروانہ نازل کر دے. اے اللہ رب العالمین جو بھی مسلمان تریپورہ کے اندر یا دنیا کے اندر جہاں بھی پریشان حال ہیں, اے اللہ تو ان کی مدد فرما دے, غیب سے مدد فرما دے. رب العالمین ہم سب کو متحد کر دے, ایک کر دے. اللہ رب العالمین فرقہ بندی جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے اسے ختم کر کے ایک قرآن پر اور ایک نبی کی سنت پر ہم سب کو اکٹھا کر دے. رب العالمین ہر طرح کی پریشانی سے ہمیں محفوظ فرما. رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما. رب العالمین جو لوگ پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں, اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے. جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے. رب العالمین جو مالی تنگی کا شکار ہے ان کے لیے آسانیاں فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما دے. رب العالمین جب تک تو ہمیں اس
اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر اسلام پر قائم و دائم رکھ، ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھ، شرک سے ہمیں محفوظ فرما رب العالمین، ہمیں سنت رسول پر قائم و دائم رکھ، بدعت سے ہمیں محفوظ فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأكبر.